صلوا علیہ وآلہ۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اذان کی اہمیت اور فضیلت۔ مؤذنین کی گردنیں قیامت کے دن لمبی ہوں گی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ ترجمہ: اذان دینے والے قیامت کے دن دیگر تمام لوگوں سے لمبی گردنوں والے ہوں گے۔ قیامت کے دن مؤذنین کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی۔ اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ مؤذنین میدان حشر میں سب سے ممتاز اور منفرد نظر آئیں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کو ثواب زیادہ ملے گا۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ انہیں کثیر ثواب کو دیکھنے کا اشتیاق ہوگا، اور جس شخص کو کسی چیز کے دیکھنے کا اشتیاق ہو تو وہ گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھتا ہے، اس لیے ان کی گردنیں لمبی ہوں گی۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی زیادہ امید ہوگی، اور جس شخص کو کسی چیز کی امید ہوتی ہے وہ گردن اٹھا اٹھا کر امید بھری نظروں سے دیکھتا ہے۔ چوتھا مطلب یہ ہے کہ مؤذن اپنے اعمال پر نادم اور شرمسار نہیں ہوں گے، کیونکہ جو نادم اور شرمسار ہوں اس کی گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ ان کی گردنیں بلند ہوں گی۔ پانچواں مطلب یہ ہے کہ میدان حشر میں جب تمام لوگ گرمی سے پسینے میں شرابور ہوں گے، مؤذنوں کو کوئی پریشانی نہ ہوگی، تبھی ان کی گردنیں بلند ہوں گی۔ چھٹا مطلب یہ ہے کہ مؤذن کی اذان سن کر لوگ مساجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو نماز تابع اور مؤذن متبوع ہوا، اور متبوع چونکہ سردار ہوتا ہے اس لیے قیامت کے دن اس کی گردن بلند ہوگی تاکہ اس کا سر نمایاں نظر آئے۔ ساتواں مطلب یہ ہے کہ گردن لمبی ہونے سے مؤذن کے اعمال کی کثرت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کثرت اس وجہ سے ہے کہ مؤذن کی اذان سن کر جس قدر لوگ نماز پڑھنے آئیں گے ان تمام کے اعمال کا ثواب مؤذن کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اگرچہ نمازیوں کے اپنے اپنے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ مؤذنین کی مغفرت کی جاتی ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، اور مؤذن کی بلند آواز کی وجہ سے اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اور خشکی و تری میں جس نے اس کی آواز سنی وہ اس کی تصدیق کرے گا، اور اس شخص کے لیے اس شخص کے معنی ثواب ہے جس نے اذان سن کر نماز پڑھی۔ اذان دینے اور صف اول میں نماز پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اذان اور صف اول میں شامل ہونے کا کتنا ثواب ہے، پھر قرعہ ڈالنے کے بغیر نہ حاصل ہو تو ضرور قرعہ ڈالیں، اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اول وقت نماز پڑھنے میں کیا ثواب ہے تو بڑی کوشش سے آئیں، اور اگر جان لیں کہ عشاء اور صبح کی نماز با جماعت ادا کرنے میں کیا ثواب ہے تو ضرور ان دونوں کی جماعت میں آئیں، خواہ گھٹنوں کے بل چل کر ہی آنا پڑے۔ مؤذنین اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ حضرت ابن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: بے شک اللہ کے بندوں میں پسندیدہ بندے وہ ہیں جو سورج، چاند، ستارے اور سایوں کا اللہ کے ذکر کے لیے انتظار کرتے ہیں۔ حدیث میں سورج، چاند اور ستاروں کا انتظار کرنے والوں سے مؤذنین مراد ہیں، یعنی یہ لوگ اللہ کے ذکر یعنی نماز کے لیے وقت کا انتظار کرتے تھے۔ چونکہ پہلے زمانے میں گھڑیاں نہیں ہوا کرتی تھیں، لوگ وقت کا پتہ سورج، چاند اور ستاروں سے لگایا کرتے تھے، اس لیے یہاں ان کا ذکر ہے۔ مؤذنین کے حق میں ہر شیعہ گواہی دے گی۔ سیدنا عبداللہ بن ابی عبد الرحمن بن ابی صعصعہ روایت کرتے ہیں کہ ان سے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ترجمہ: میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل کو پسند کرتے ہو، پس جب تم اپنی بکریوں یا جنگل میں ہو اور نماز کے لیے اذان کہو تو اذان میں اپنی آواز کو اونچا کیا کرو، اس لیے کہ مؤذن کی آواز کو آخری حصہ تک جو جن انسان اور کوئی اور چیز سنتی ہے تو قیامت والے دن وہ اس کے لیے گواہی دے گی۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔